هذه مقدمة بين فيها أمور ثلاثة رسم المنطق وبيان الحاجة إليه وموضوعه، وهي مأخوذة من مقدمة الجيش، والمراد منها هنا إمكان الكتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود لارتباط المقصود بها ونفيها فيه، وإن كان عبارة عن المعاني فالمراد من المقدمة طائفة من المعاني يوجب الاطلاع عليها بصيرة في الشروع وتجويز الاحتمالات الأخرى في الكتاب يستدعي جوازها في المقدمة التي هي جزء، لكن القوم لم يزيدوا على الألفاظ والمعاني في هذا الباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمہ. ماتن نے کہا مقدمہ، تو شارح بتاتا ہے کہ ترکیب کے اندر اس کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے. توجہ ہے؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے فصل ہے، باب ہے، مقدمہ ہے، اس قسم کے جو عنوانات ہیں ان کو غیر کے ساتھ ترکب ان کا ملحوظ ہے یا ملحوظ نہیں ہے. غیر کے ساتھ ترکب ملحوظ نہ ہو تو ذہن میں رکھیں یہ مبنی ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ قافیہ کے اندر ابن حاجب نے معرب کے لیے کہا کہ وہ مرکب جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، وہ مرکب جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، وہ مرکب. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ترکیب کی نیت نہیں کی، اس کو مرکب نہیں کیا تو وہ مرکب نہیں بنے گا، وہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، فصل، باب، توجہ ہے. اور اگر آپ نے ترکیب کی نیت کی ہے تو اب وہ مرکب بنے گا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر وہ ترکیب میں کیا بنے گا، اس کی کیا حیثیت بنے گی. یہاں پر شارح یہ بتانا چاہ رہا ہے یہ جو مقدمہ ہے یہ ترکیب میں واقع ہے، یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے. تقدیر یوں ہے ہذہ مقدمۃ، یہ مقدمہ ہے. سمجھے کیا؟ دوبارہ سمجھیں، جو مقدمہ، فصل، باب اس قسم کے عناوین ہوتے ہیں اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ غیر کے ساتھ ترکیب کا ارادہ نہ کیا گیا ہو. غیر کے ساتھ ترکیب کا ارادہ نہ کیا گیا ہو تو اب یہ معرب نہیں بنے گا، یہ مبنی رہے گا. یہ معرب نہیں بنے گا، مبنی رہے گا، کیونکہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ معرب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مرکب ہو، مرکب مال غیر ہو. اسم کے معرب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مرکب مال غیر ہو. تو اگر آپ کا ترکیب کا ارادہ نہیں ہے تو ذہن میں رکھیں اب وہ مبنی نہیں، وہ معرب نہیں بنے گا، وہ مبنی رہے گا. اتنی بات آئی آپ کے ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب وہ مبنی، اب اگر مقدمہ کو آپ نے غیر کے ساتھ مرکب نہیں کیا تو یہ مبنی ہے. فصل کو، باب کو اگر غیر کے ساتھ مرکب نہیں کیا تو یہ مبنی ہے. اتنی بات سمجھے؟ اور اگر آپ نے ترکیب کا ارادہ کیا تو پھر اس میں آگے تفصیل ہوگی کہ یہ ترکیب میں پھر کیا بنے گا. شارح نے اس احتمال پہ اس کو معمول کیا کہ ترکیب کا ارادہ کیا، لہٰذا یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے تو شارح نے بتا دی خبر مبتدا اس کا معذوف ہے. تقدیر ہے ہذہ مقدمہ. تقدیر کیا ہے؟ سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا اگر آپ اس کا اعراب ظاہر کریں گے تو پڑھیں گے مقدمۃن. کیا پڑھیں گے؟ اور اگر اعراب ظاہر نہیں کریں گے تو صرف یہ پڑھیں گے مقدمہ، لیکن خبر مبتدا معذوف کی تقدیر ہے ہذہ مقدمہ. توجہ ہے؟ لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو تفصیل آپ کو بتائی ہے یہ تفصیل اس وقت ہوگی جب کہ عنوان کے بعد کوئی ایسا کلمہ مذکور نہ ہو جو اس کی ترکیب میں نص ہو. فصل فی کذا و کذا، فصل جب کہ فصل فی کذا و کذا، ذہن میں رکھنا یہ جو حرف جر آیا ہے نا فی کذا، اس نے نص کر دیا، اسے نص کر دی کہ فصل کے یہ مرکب ہے.
اگر آپ اس کو ترکیب میں نہیں لاتے فی قدا و قدا، یہ اس کلام کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ فوت ہو جائے گا، تعلق نہیں بنے گا. میری بات آپ سمجھے؟ تو مقصد یہ کہنے کا کہ فصل فی قدا و قدا، باب فی قدا، مقدمۃ فی قدا، توجہ ہے. تو اس قسم کی جو عبارت ہے، اس قسم کے جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، وہ نص ہے اس بات کے اندر کہ یہاں پر ترکیب ملحوظ ہے. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا وہاں پر یہ دو احتمال جو آپ کو بتائے ہیں، دو احتمال جاری نہیں ہوں گے کہ بھئی ایک احتمال ہے کہ ترکیب کا ارادہ کیا گیا، دوسرے ترکیب کا ارادہ نہیں کیا گیا. نہیں، وہاں پر ترکیب متعین ہوگی. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا آپ مطلقاً گفتگو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ مقدمہ فصل باب، اس کے بعد کوئی ایسی کلام واقع ہے جو اس کے مرکب ہونے پر نص ہے یا ایسی کلام واقع نہیں ہے. اس کے بعد ایسا امر واقع ہے جو اس کے مرکب ہونے پر نص ہے، تو اب یہ مرب ہوں گے. اور اگر ایسا امر واقع نہیں جو مرکب ہونے پر نص ہو، تو اب آپ کے پاس اختیار ہے، ترکیب کا ارادہ کریں گے تو یہ مرب ہوگا، ترکیب کا ارادہ نہیں کریں گے تو مبنی ہوگا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو کل پھر اس میں 3 احتمالات بن گئے. ٹھیک ہے، یہ یعنی یہ مقدمہ ہے، یہ اس کے بارے میں نحوی گفتگو ہو گئی. بات ہے ہی ذہن میں. اب اس کا جو مصداق ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک اٹھا لیں. اس کا مصداق کیا ہے ذہن میں رکھنا. اس کا مصداق امور ثلاثہ ہے. ایک منطق کی تعریف، دوسرا اس کی جانب حاجت کا بیان، اور تیسرا اس کے موضوع کا بیان. اور کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے نا؟ معنی کریں. بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر 3 امور. منطق کی رسم، دیکھیں آپ نے مرکات وغیرہ میں یہ بات پڑھی ہے کہ اگر تعریف ہو جن سے قریب اور فصل قریب کے ساتھ، یا مطلب تعریف و ذاتیات کے ذریعے تو یہ حد بنتی ہے، عرضیات کے ذریعے تو یہ رسم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ذاتیات کے واسطہ سے ہو تو یہ حد ہے، اور عرضیات کے واسطہ سے ہو تو یہ رسم ہے. بات ہے ہی ذہن میں. یہاں پر اس نے لفظ رسم المنطق یا رسم المنطق یہ کہہ کر اشارہ کر دیا، یہ جو تعریف آ رہی ہے یہ منطق کی حد نہیں ہے، منطق کی رسم ہے. نہیں سمجھے؟ یہ لفظ رسم سے اس بات کی طرف اشارہ کیا. سمجھے بات کو؟ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں رسم کیوں ہے، رسم کیوں ہے. میں نے شاید پہلے آپ کو بات بتائی، بات پہ توجہ دیں. علوم کی، علم کی جو غرض ہوتی ہے اور اس کا جو موضوع ہے، یہ دونوں علم کا خاصہ شمار ہوتے ہیں. علم کی جو غرض ہے وہ اس کا خاصہ ہے، علم کی غرض اس کا خاصہ، علم کا موضوع اس کا خاصہ، یہ خاصہ ہے. علم کی غرض اس کا خاصہ ہے، علم کا موضوع اس کا خاصہ ہے. اتنی بات آئی آپ کے ذہن میں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب خاصہ کے ذریعے ہونے والی تعریف حد بنے گی، رسم بنے گی؟ رسم بنے گی. خاصہ کے ذریعے ہونے والی تعریف رسم بنے گی، کیونکہ خاصہ کیا ہے وہ ذاتیات سے نہیں ہے، عرضیات سے. سمجھے بات کو؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، پہلی چیز کہ علم کا خاصہ، علم کی جو غرض ہے اس کا خاصہ ہے، علم کا موضوع جو ہے اس کا خاصہ ہے. دوسری، خاصہ سے ہونے والی تعریف رسم بنے گی. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب دیکھیں تعریف کیا کی جاتی ہے. تعریف میں کیا کہا جاتا ہے کہ آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. یہ غرضی تو بیان ہو رہی ہے، تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. جی، تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، یہ بیان ہو رہی ہے، اس کی غرض کے ذریعے سے تعریف ہو رہی ہے. جب غرض کے ذریعے سے تعریف ہو رہی ہے تو یہ رسم کہلائے گی، یہ حد نہیں کہلائے گی. بات سمجھ معنی کریں. بیان کیے گئے اس میں 3 امور، منطق کی رسم اور اس کی جانب حاجت کا بیان اور اس کا موضوع. توجہ ہے نہیں ہے؟ تو 2 چیزیں بیان ہو چکی ہیں. ناوی تحقیق یعنی یہ ترکیب میں کیا واقع ہے، دوسرے اس کا مصداق کیا ہے، تیسرا مرحلہ ہے کہ ماخوذ کس سے ہے. کیا مقدمہ ماخوذ کس سے ہے؟ بات ہے ہی ذہن میں. ایک چیز ابھی سمجھ لو اور ہمیشہ ذہن میں رکھو. بات یہ کہ یہ جو ہوتے ہیں اصطلاحی معنی، یہ لغوی معنی سے ماخوذ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اصطلاحی معنی جو ہوتے ہیں یہ لغوی معنی سے ماخوذ ہوتے ہیں.
लुग़वी माना आगे किससे बने, फिर यूँ गुफ्तगू होती है। बात समझे नहीं? इस्म इस्तिलाह है ना, इस्म वो इसमें लुग़वी से माखूज़ है। इसमें लुग़वी आगे किससे बना, ये आगे तफसील होती है। मुक़द्दिमा इस्तिलाहिया जो है ये मुक़द्दिमा लुग़विया से माखूज़ है। अब मुक़द्दिमा लुग़विया किससे माखूज़ है, इस चीज़ को देखा जाएगा। बात है ये ज़हन में। बल यहाँ पर आप ये समझें कि मुक़द्दिमा किससे माखूज़ है, का मुक़द्दिमा माखूज़ है मुक़द्दिमतुल जैश से। किससे? असल में आप बात समझें तवज्जो से कि लश्कर जो होते हैं ना, लश्करों के आगे एक हरावल दस्ता होता है। उसे क्या बोला जाता है? हरावल दस्ता। ठीक है, हरावल दस्ता होता है। इस हरावल दस्ते का काम क्या है? इस हरावल दस्ते का काम ये है कि ये पिछला लश्कर का जो पिछला टुकड़ा, पीछे जो लश्कर आ रहा है, एक तो उसकी इत्तला भी होती है इसके आने से। हरावल दस्ता आ गया तो पीछे लश्कर आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ पिछले लश्कर के लिए आसानियाँ मुहैया करना, ये भी इसका काम है। उसके लिए इंतज़ामात वगैरह वगैरह, बहुत से फ़वाइद हैं हरावल दस्ते की। और ज़हन में रखना, ये बड़ा ताकतवर होता है, इसके लिए ताकतवर होना ज़रूरी है। अगर हरावल दस्ता वो ताकतवर नहीं होगा तो जो दुश्मन है ना, इनको गाजर मूली की तरफ काट के फेंक देंगे, पीछे वाला वैसे ही उड़ जाएगा। समझे बात को? तो हरावल दस्ते में बड़े ताकतवर और जो है ना वो मजबूत किस्म के लोग हरावल दस्ते के अंदर मौजूद होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक हो गया। तो मकसद ये कहने का कि मुक़द्दिमतुल जैश होता है हरावल दस्ता, पूरे लश्कर से आगे, और लश्कर के लिए वो फ़वाइद, इस किस्म की मामलात उस हरावल दस्ते ने सर अंजाम देने होते हैं। इतनी बात समझी? ठीक हो गया। मुक़द्दिमतुल जैश था हरावल दस्ता। आपने किताब में से, गोया कि किताब क्या है, वो मानी का लश्कर है जो आपके ज़हन तक रसाई हासिल करना चाह रहा है। जी, आपके ज़हन को तबाह करने के लिए नहीं, आपके ज़हन में जहालतें, उनसे आके ये मुकाबला करेगा, जहालतें भाग जाएंगी, इल्म आ जाएगा। उस जहालत से मुकाबला करने के लिए आया है। समझ रहे हो बात को? वो जो स्पेस है, जो जगह है, जगह से तो कोई आके नहीं लड़ता ना, जो उधर जगह पे आके टकरे मारते हैं, जगह पे कोई आके नहीं लड़ता। वहाँ पर जो वो जो दुश्मन की फ़ौज होती है, उससे आके मुकाबला होता है। आप समझ रहे हो बात को? तो अब ये ज़हन समझो एक मैदान है, मैदान जंग है, मुहाज है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर जहालत जो है वो अपने खेमे गाड़ के बैठी हुई है, जहालत अपना खेमे उसने गाड़े हुए हैं। अब ये मानी का लश्कर आ रहा है ज़हन के अंदर, भाई हमने इनको अपनी जगह से हटाना है, इस ज़हन पर हमने कब्ज़ा करना है। समझ रहे हो बात को? तो अब मानी का जो लश्कर आ रहा है, उसके आगे आगे हरावल दस्ता ये मुक़द्दिमा आ रहा है। बात समझी? उसके आगे आगे ये मुक़द्दिमा हरावल दस्ता के तौर पे आ रहा है। मेरी बात आप समझी नहीं समझी? ठीक हो गया। तो लिहाजा इसलिए उससे माखूज़ है। जैसे लश्कर के आगे हरावल दस्ता, इसी तरह ये मानी के लश्कर के आगे ये मुक़द्दिमा हरावल दस्ते का काम देता है। बात समझे नहीं? माना करें। और वो माखूज़ है मुक़द्दिमतुल जैश से। बात है ये ज़हन में। हाँ, ये फिर आगे मज़ीद तहक़ीक़ात इसमें होती है कि मुक़द्दिमा है या मुक़द्दमा है। तो उलमा ने तस्रीह की है इसको मुक़द्दिमा पढ़ा जाए। मुक़द्दमा पढ़ना भी दुरुस्त है, लेकिन मुक़द्दिमा पढ़ा जाए, क्योंकि ये मुक़द्दिमा तक़दीम एक तक़दीम है मुतअद्दी और एक तक़दीम है लाजिम। एक तक़दीम है मुतअद्दी और एक तक़दीम बमाना तक़द्दुम है। समझे बात को? तो ये वो तक़दीम जो बमाना तक़द्दुम है उससे बना है। मुतक़द्दिमा खुद आगे हो जाने वाला। अगर मुक़द्दमा हो तो इसका मतलब है दूसरों ने उसे आगे किया, और अगर मुक़द्दिमा बमाना मुतक़द्दिमा हो तो मतलब खुद आगे हो जाने वाला, खुद आगे बढ़ जाने वाला। तो जो है तो खुद आगे बढ़ जाने वाला। तो ये मुक़द्दिमा बमाना मुतक़द्दिमा जो है वो तक़दीम जो तक़द्दुम के माना में है उससे बना है। ज़बख्शरी वगैरह ने इसकी तस्रीह की है कि ये सीगा इसमें फ़ाइल पढ़ा जाएगा, मुक़द्दिमा पढ़ा जाएगा। ज़हन में रखें, लुग़वी तौर पर मुक़द्दमा की गुंजाइश है, लेकिन जो पढ़ा जाता है, जो मनक़ूल है, वो मुक़द्दिमा है।
قاری صاحب کو جوش چڑھ گیا نا. توجہ ہے آپ کی. وہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے. ذہن میں رکھیں مقدمہ جو ہے اس کی پھر دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، مقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ العلم. مقدمہ کی کتنی قسمیں بیان کی جاتی ہیں؟ مقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ العلم. مقدمۃ العلم کیا ہے؟ طائفۃ من المعانی یتوقف الشروع فی العلم علیہا. طائفۃ من المعانی یتوقف الشروع فی العلم علیہا. معنی کا وہ ٹکڑا ذہن میں رکھنا جو مقدمۃ العلم ہے یہ معنی کا ٹکڑا ہے. مقدمۃ العلم کیا ہے؟ معنی کا ٹکڑا ہے. معنی کا وہ ٹکڑا کہ علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو. معنی کا وہ ٹکڑا کہ علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو. توجہ ہے. یہ ہو گیا مقدمۃ العلم. اور مقدمۃ الکتاب کیا ہے؟ طائفۃ من الالفاظ. سمجھ رہے ہو؟ مقدمۃ العلم تھا طائفۃ من المعانی. کتاب کیا ہے؟ مقدمۃ الکتاب کیا ہے؟ طائفۃ من الالفاظ قدمت امام المقصود لارتباط له بها ونفعها فيه. کلام کا الفاظ کا وہ ٹکڑا کہ جس کو مقصود سے پہلے لایا گیا. بے مقصود سے پہلے کیوں لایا گیا؟ لارتباط له بها. اس کا اس کے ساتھ ربط ہے، تعلق ہے، لیکن خالی تعلق نہیں. ونفعها فيه یہ اس میں مفید بھی ہے، نفع بھی دیتا ہے. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا مقدمۃ العلم ہے معنی کا ٹکڑا، علم میں شروع ہونا ان معنی پر موقوف. یہ ہو گیا مقدمۃ العلم. مقدمۃ الکتاب کے مقدمۃ الکتاب ہے کہ الفاظ کا وہ ٹکڑا کہ جس کو کتاب سے کلام سے مقدم کیا گیا اس کا کلام کے ساتھ تعلق بھی ہے، اس میں وہ نافع بھی ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ بات ہے ہی ذہن میں. تو اب جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ مقدمہ میں دو احتمال بیان کیے جاتے ہیں. اب یہاں پر مقدمہ کون سا ہے؟ توجہ ہے؟ یہاں پر مقدمہ کون سا ہے؟ شارح نے کہا آپ دیکھ لیں کہ کتاب کس سے عبارت ہے. ہم نے آپ کو بولا تھا نا القسم الاول میں اتنے احتمالات ہیں، ابھی کل کے سبق میں گزرا، ٹھیک ہے نا. تو کتاب کس سے عبارت ہے؟ کتاب کل ہے نا، تو کل عبارت ہے الفاظ سے، تو اس کا جز بھی لفظ ہوگا، اس کے اجزاء بھی عبارت ہوں گے الفاظ سے. تو اب مقدمہ عبارت ہے الفاظ سے. ابھی آپ کو بتایا الفاظ سے عبارت مقدمۃ الکتاب بن جائے گا، نہیں سمجھے؟ اور اگر کتاب عبارت ہے معانی سے تو اب یہ مقدمہ یہ اس کا جز ہے، یہ بھی عبارت ہوگا معانی سے. تو جو ہے نہیں ہے، اب یہ بھی عبارت ہوگا معانی سے. اور وہ مقدمہ جو معنی سے عبارت ہے وہ تو مقدمۃ العلم ہوتا ہے، لہٰذا یہ مقدمۃ العلم بن جائے گا. کہنے کا مقصد ہے کہ دونوں احتمال ہے، مقدمۃ الکتاب بھی ہو سکتا ہے، مقدمۃ العلم بھی ہو سکتا ہے. کتاب چونکہ کل ہے، کل عبارت و الفاظ سے، تو جز عبارت الفاظ سے مقدمۃ الکتاب. کل عبارت و معنی سے، جز عبارت معنی سے مقدمۃ العلم. بات آ گئی ذرا. اور مراد مقدمہ سے یہاں پر، یہاں کیوں بولا؟ ذہن میں رکھیں کہ اصل میں آگے مقدمہ کے اور معنی بھی آ رہے. مقدمہ کے معنی ہے دلیل کا جز، صغرا مقدمہ، کبرا مقدمہ. سمجھے بات کو؟ مقدمہ کے ایک معنی ہے ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، جس پہ دلیل کی صحت موقوف ہو. دلیل کا جز ہونا ضروری نہیں، اب شرط بھی مقدمہ کہلاتی ہے. بات سمجھے؟ تو مقدمہ کے کئی معنی ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ المراد منہا ہا ادھر، یہاں پر کتاب کے اوائل میں، کتاب کے اوائل میں مقدمہ کے یہ معنی ہے. وہاں پر قیاس کی بات میں مقدمہ کے اور معنی ہو جائیں گے. بات سمجھے نہیں؟ مراد اس سے یہاں پر اگر کتاب عبارت ہو الفاظ و عبارات سے تو اب کیا مراد ہوگا؟ کلام کا ٹکڑا جسے مقدم کیا گیا مقصود سے پہلے. کیوں مقدم کیا گیا؟ مقصود کے اس کے ساتھ تعلق اور اس کے مقصود میں نفع کی وجہ سے. اور اگر عبارت و معنی سے تو مراد مقدمہ سے معنی کا وہ ٹکڑا ہے کہ اس معنی کے ٹکڑے پر اطلاع شروع میں بصیرت کو واجب کرتی ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ توجہ ہے؟
ایک بات ذہن میں رکھیں، مقدمۃ العلم جو ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے ما یتوقف علیہ الشروع فی العلم. کیا؟ ما يتوقف عليه الشروع في العلم. اس کو آپ دیکھیں، اس نے کہا کہ طائفۃ من المعانی یوجب الاطلاع علیہا بصیرۃ فی الشروع. تعریف اس نے بدل ڈالی ہے، ما یتوقف علیہ الشروع فی العلم نہیں کہا، تعریف بدل ڈالی ہے. سوال بنے گا نہیں بنے گا؟ تعریف مشہور ہے، تم لوگ جو ہے نا وہ ابتدائی کتابوں سے پڑھتے ہو ما یتوقف علیہ الشروع فی العلم، یہاں پر آ کے اس نے تعریف تبدیل کر دی ہے. تعریف کیوں بدلی ہے؟ سوال یہ ہے، توجہ ہے، ذہن میں رکھیں. اس کی وجہ اصل میں اس تعریف پر اعتراض ہوتا ہے. کہا جاتا ہے بھئی علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو، علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو. یہ توقف کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. ابھی ہماری کتبی میں یہ بات چل رہی ہے. اس توقف پر دلائل دینا بہت مشکل ہے، سمجھے؟ کیونکہ یہ جو امور ثلاثہ، آپ توجہ رکھیں بات پہ، بات ہے کہ یہ جو امور ثلاثہ ہیں، علم کی تعریف ہے، غرض ہے، موضوع ہے، بسا اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ جب بھی علم میں شروع ہو جاتے ہیں، صرف آپ نے پڑھی ابتدا میں، آپ کو تعریف غرض موضوع کی کوئی خبر نہیں تھی، آپ نے درب یدرب درب فضرب یضرب درب فذاک مضروب لم یضرب پڑھ دی، جو آیا پڑھ دی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ارشاد صرف پڑھ دی، ٹھیک ہے، یاد کی ہوگی آپ نے تعریف. لیکن بہت سے طلبہ ایسے ہوتے ہیں، گردانیں آتی ہیں، قوانین آتے ہیں، تعلیلات آتی ہیں، تعریف پوچھو بھول جاتے ہیں. علم ناو ہے، اس کے مسائل آتے ہیں، لیکن اس کی بے ضبط تعریف کے بعض اوقات ذہن میں نہیں ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ تعریف جو ہے، تعریف غرض موضوع، یہ شروع فی العلم کا موقوف علیہ ہے. اگر موقوف علیہ تو اس کے بغیر کیسے شروع ہو گئے؟ ذاتی مشاہدے اور تجربات ہیں کہ بھئی علم میں شروع ہونا اس پر موقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس پہ پھر بڑی بحث کرتے ہیں علماء، بڑی طویل گفتگو ہوتی ہے. ذہن میں رکھنا، آخر میں جا کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علم میں شروع ہونا اس پر موقوف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو آپ علم میں شروع ہی نہیں ہو پائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی تو شروع آپ علی وجہ البصیرت شروع ہو پائیں گے. آپ کا شروع کیا ہو جائے گا؟ علی وجہ البصیرت ہو جائے گا. سمجھے بات کو؟ تو معال یہی بنتا ہے. تو شارع نے کیا کیا؟ وہ تعریف چھوڑ دی جس سے اعتراض، وہ مشہور ہے لیکن اس پہ اعتراضات ہیں. اس نے وہ جو آخر میں چل کے نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ کہ معنی کا وہ ٹکڑا کہ وہ آپ جانتے ہوں تو آپ کو بصیرت فی شروع حاصل ہو جائے گی، آپ کو ابتدا میں سوجھ بوجھ حاصل ہو جائے گی. نہیں سمجھو بات؟ اعتراض کیا کیا تھا؟ خلاصہ اعتراض کو دوبارہ سمجھیں. اعتراض یہ کہ مقدمۃ العلم کی تعریف تو ہے ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، تو یہ جو تعریف کر رہا ہے کہ طائفۃ من المعانی، یہ تو مقدمۃ العلم کی تعریف نہیں ہے، یہ اعتراض. تو اس کا جواب یہ دیا، حاصل جواب یہ ہے کہ اس تعریف پر کئی ایک اعتراضات ہیں. نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس پر علم میں شروع ہونا ان پر موقوف اس معنی میں نہیں کہ یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی تو علم میں انسان شروع ہی نہیں ہو پائے گا، اس معنی میں نہیں، بلکہ کس معنی میں ہے؟ یہ چیزیں حاصل ہوں گی تو آپ کو بصیرت فی شروع، یعنی معال یہی ہے، نتیجہ یہی نکلتا ہے. تو شارع نے وہ تعریف چھوڑ دی جو مشہور تو ہے لیکن اعتراض ہے اس پر، وہ تعریف کی جس پر جو بے غبار تعریف ہے. معنی کا وہ ٹکڑا کہ جو ٹکڑا آپ کو معلوم ہے، آپ کے علم میں ہے، تو آپ کو شروع میں سوجھ بوجھ حاصل ہو جائے گی علم کی، ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا، ٹھیک ہے، گردانے تو یاد کر رہے ہیں لیکن اس کی گہرائی کی خبر نہیں ہے. جب آپ اس کی تعریف غرض موضوعی باتیں آپ کو مستحضر ہوں گی، معلوم ہوں گی، تو اب آپ کتاب کے شروع میں ہی، علم کے شروع میں آپ کو بصیرت حاصل ہو جائے گی. بات سمجھے؟ مراد مقدمہ سے معنی کا وہ ٹکڑا ہے کہ اس ٹکڑے پر اطلاع واجب کرتی ہے بصیرت فی شروع کو. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو مقدمہ کی دو قسمیں ہوگی، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب. توجہ رکھیں، شارع نے احتمال دو بیان کیے کہ مقدمۃ العلم بھی ہو سکتا ہے، مقدمۃ الکتاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن
ذہن میں رکھیں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں نا یا مقدموں کے اندر، یہاں پر مقدمہ کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ مقدمۃ العلم والی بیان ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ مقدمۃ العلم کا مصداق ہے امور ثلاثہ، ایک تصور، دو تصدیق کے، علم کا تصور، اس کی غرض کی تصدیق اور اس کی موضوعیت کی تصدیق، سمجھ رہی بات کو؟ تو جو بیان ہوئی ہے چیزیں وہ مقدمۃ العلم والی بیان ہوئی ہیں، یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں، اتنی بات ہے یہ ذہن میں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ قسم اول میں تو پتہ نہیں 7 احتمال، کتنے احتمال بنا لیے تھے آپ نے جی؟ تو جب کل میں 7 احتمال تو جز میں 7 احتمال ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ سوال بنا نہیں بنا؟ تو اس کا شارح نے جواب دیا بھائی یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، کل میں 7 احتمال ہیں، جز میں بھی 7 ہی ہونے چاہیے، لیکن ہم 7 نہیں بیان کر رہے، کیوں؟ اس لیے کہ اہل علم نے اس مقام پہ یہ 2 ہی بیان کیے، 2 بیان کیے، ہم نے بھی 2 ہی بیان کیے، بات سمجھی؟ ہم نے ان کی اتباع میں، دلیل اسی چیز کا تقاضا کرتی جو آپ بات کر رہے ہیں، کل میں 7 احتمال تو جز میں 7 احتمال، سمجھے؟ تو اس لحاظ سے مقدمہ کی بھی پھر 7 قسمیں بن جانی چاہیے، مقدمۃ العلم میں، مقدمۃ الکتاب ہے، اور 5 اور قسمیں میں بیان کر دیں۔ لیکن جو علماء ہیں، مناطقہ ہیں یا فلاسفہ ہیں، انہوں نے اس مقام پہ 2 ہی بیان کیے، اس لیے ہم نے بھی جو ہے نا باقی کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی، بات سمجھے؟ اور دیگر احتمالات کا کو جائز قرار دینا کتاب کے اندر تقاضا کرتا ہے ان احتمالات کی جواز کا اس مقدمہ میں جو کتاب کا جز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا اللتی ہی جزءہ، یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ اس بات کی طرف، دلیل کی طرف اشارہ ہے، بھائی کتاب میں 7 احتمال ہیں تو مقدمہ میں بھی 7 ہونا ضروری کیوں ہے؟ کہا اللتی یہ جزء، یہ جز ہے نا، تو کل میں 7 احتمال ہے تو جز میں بھی 7 احتمال ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن قوم سے مراد علماء ہیں، نہیں اضافہ کیا الفاظ و معانی پر اس باب میں، یعنی جب بات آئی مقدمہ کی تو اس میں صرف اتنے بیان کیے جو ہم نے تمہیں بتا دیا، بات سمجھے؟